السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات و رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پسندیدہ دین جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نجات و فلاح کا ضامن ہے، اس دین کا نام دین اسلام رکھا۔ اس دین پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ نے دنیا میں بڑی برکتیں اور بھلائیاں پیدا فرمائیں، اور آخرت کی عزت تو صرف انہی کے لیے ہے جسے اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر آپ تاریخ عالم کے حوالے سے مطالعہ کریں اور دنیا کی اقوام کا جائزہ لیں تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آج تک، بلکہ قیامت کی صبح تک جو قومیں آ چکی ہیں، جو آنے والی ہیں اور جو دنیا میں موجود ہیں، آپ ان تمام کا جائزہ لیں تو یہ بات اچھی طرح آپ پر واضح ہو جائے گی کہ مذہب اسلام دنیا کا وہ امتیازی اور شاندار اور اپنے اوصاف و کمالات تعلیمات کے اعتبار سے ساری دنیا کا وہ منفرد مذہب ہے جس نے انسانوں کو سب سے پہلے انسانیت سکھایا۔ سب سے پہلے اس نے بتایا کہ انسان کہتے کسے ہیں، انسانیت کیا چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو، تمام دنیا کے انسانوں کو اللہ کی عیال بتایا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کے سارے بندے اس کے عیال کی طرح۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے کتنا خوبصورت تصور پیش کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں، یہ خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں، چاہے وہ کسی خطے میں رہتے ہوں، کسی بھی دھرم اور نظریے کو فالو کرتے ہوں، اللہ ان سب سے مخاطب ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں، تم سب کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تم سب کے سب ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہو، تمہارے اندر ہم نے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے متعارف ہو سکو،
تم ایک دوسرے سے اپنی پہچان پیدا کرو۔ اللہ فرماتا ہے مگر ایک بات یاد رکھنا کہ تم سب میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یعنی جو جتنا زیادہ اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے۔ تو سارے انسانوں کو اگر ایک لڑی میں پیرونے کا کام کیا ہے، ایک کنبہ اور ایک خاندان کی شکل میں اگر کسی مذہب نے جمع کیا ہے تو اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو وہ اس رشتے میں سب کے سب ایک لڑی میں پرو ہوئے ہیں کہ یہ سارے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ پھر آپ دیکھیں انسانوں کو ایک مرکز پر متحد کرنے کے لیے ہمارے یہاں سب سے مرکزی نظریہ کیا ہے؟ ہم ایک موحد ہیں، توحید کے ماننے والے، ہم صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اب وہ دنیا میں کہیں کا کوئی رہنے والا ہو، ایک خدا کی عبادت جب کرے گا تو وہ نظریاتی اعتبار سے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے۔ ہم الگ الگ خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، الگ الگ قبیلے کے ہمارے خدا نہیں ہیں، ہمارے یہاں الگ الگ چیزیں نہیں پوجی جاتی، بلکہ ہمارا نظریہ کیا ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ سورج ہے اس لیے ہے تاکہ انسانوں کو روشنی دے، یہ چاند اس لیے کام کر رہا ہے تاکہ یہ اپنے وقت پر اپنی روشنی انسانوں تک پہنچائے، یہ آسمان، یہ بادل، یہ زمین اس لیے ہے تاکہ ہم اس زمین پر اپنے گھر بسائیں اور اس پر آسانی سے چل سکیں، یہ بادلوں کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، یہ سمندر سے کھارے پانی اٹھاتے ہیں، اللہ کی قدرت سے وہ فلٹر ہو کر کے زمین پر نہایت خوشگوار پانی بن کے آتا ہے جو ہمارے پینے کے کام آتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز، درختوں کو آپ دیکھ لیں، یہ درخت اس لیے ہیں تاکہ اچھے اچھے پھل فروٹ پیدا کریں اور گندی ہواؤں کو اپنے اندر لے کے ہمیں آکسیجن کے لیے بہترین ہوا دے سکیں۔ یہ ہریالی، یہ کھیتی، یہ نہریں، یہ نالے، یہ چرند و پرند، یہ جنگلات، یہ ساری کائنات قرآن مجید فرماتا ہے یہ سب کے سب تمہارے لیے ہیں۔ تو جب یہ ہماری خدمت کے لیے ہیں تو پھر یہ ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو ہماری خدمت کرے وہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا، جو ہمارے لیے پیدا کیا گیا وہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہی ہو سکتا ہے اور وہی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، سارے کے سارے اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے اسلام وہ دین ہے جو ساری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتا ہے۔ اتحاد کی بات آپ کرتے ہو تو اتحاد اگر مرکزی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے آپ کے اندر اختلاف ہے، آپ کبھی متحد نہیں ہو سکتے۔ آپ کسی اور کی عبادت کرتے ہو، کسی اور کی عبادت، یہ کسی کو نہیں مانتا، یہ کسی اور چیز کی طرف بھاگتا ہے۔ اسلام نے ایک نظریہ دیا، صرف ایک خدا وحدہ لا شریک، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب ساری دنیا کے انسان ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مرکزی نقطہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ وہ توحید کا۔ ہم موحد ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسلام نے سب سے بڑا احسان اس دنیا پر یہ کیا کہ دنیا کو انسانیت کا سبق دیا، پیار، محبت، انصاف، اخلاق و قربانی، اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جس طریقے کے اخلاق کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہ آپ سے پہلے دنیا میں کبھی تھی نہ آپ کے بعد دنیا میں کبھی آئے گی۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت قائد، بحیثیت رسول، بحیثیت پیغمبر ہمیں یہ سکھایا کہ مسلمان وہ ہے
جو انسان کامل ہوتا ہے وہ اپنوں کے درد کو بھی سمجھتا ہے، غیروں کو معاف کرنے کا جذبہ بھی رکھتا ہے، جو دنیا میں انسانیت کی قدر کرتا ہے۔ آپ عرب کی تاریخ کو دیکھیں، کیسے ظلم تھے، کیسے بکھرے ہوئے تھے، الگ الگ فرقوں میں، الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ خاندانوں میں، اور پھر ان کی لڑائیاں۔ اللہ اکبر! صرف اوس و خزرج کی بات کریں، یہ عرب کے دو مشہور قبیلے اوس و خزرج، ان کی دشمنی 120 سال سے چلی آ رہی، 120 سال سے، اور ہزاروں لوگ دونوں طرف سے قتل ہو چکے تھے۔ جو کسی اس قبیلے کا آدمی اس قبیلے کے کسی کو پا جاتا قتل کر دیتا، اس قبیلے کا آدمی اس قبیلے کے کسی کو پا جاتا قتل کر دیتا، مگر اسلام کی برکت سے یہ دونوں قبیلے بھائی بھائی بن گئے۔ اور صرف یہ دونوں قبیلے نہیں، بلکہ قرآن مجید نے اس پورے عرب کے خطے میں جو انقلاب برپا کیا، انسانیت پیدا ہوئی، محبت اور بھائی چارگی کی جو مثال اس سرزمین پر پیدا ہوئی، قرآن مجید نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کیا۔ اللہ فرماتا ہے، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، تو اسلام کی برکت سے تم سب بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اسلام کی برکت ہے کہ تمہاری دشمنی ختم ہو گئی، تمہاری عداوتیں ختم ہو گئی، اور سینکڑوں سال کی پرانی جنگیں تمہاری سرد پڑ گئی۔ عالم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبہ حجۃ الوداع کا اتنے عظیم مجمع میں، اس کے بعد اتنے عظیم مجمع میں آپ نے کوئی اور خطبہ نہیں دیا، اور کوئی ایسا مجمع ہوا بھی نہیں۔ میرے آقا نے تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جاہلیت کی جتنی برائیاں تھیں اور بری رسمیں تھیں، سب میں نے اپنے قدموں کے نیچے کچل دیا۔ تمہارے اندر جو ذات برادری کا تفرقہ تھا، لین دین کا، خاندانی سطح پر اور رنگ و نسل کی بنیاد پر جو تمہارے اندر اختلافات تھے، آج محمد رسول اللہ نے ان تمام اختلافات کو ختم کر دیا۔ ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہ کوئی کالا کسی گورے سے افضل ہے، نہ کوئی گورا کسی کالے سے افضل ہے، اور نہ کوئی عرب کا رہنے والا کسی عجم والے سے افضل ہے، اور نہ عجم کا رہنے والا عرب والوں سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تم میں کوئی فضیلت والا ہے تو جو جتنا نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ اتنا ہی زیادہ عزت والا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک معیار دیا بلندی کا، ایک معیار دیا عزت کا، اور وہ معیار کسی خاندان کے ساتھ نہیں ہے، رنگ و نسل کے ساتھ نہیں ہے، علاقے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے ساتھ۔ جس کا تعلق اللہ سے جتنا مضبوط ہے، اللہ کے نبی سند دے کے گئے، وہ اتنا ہی زیادہ عزت والا، اتنا ہی زیادہ ترقی اس کی اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ غور فرمائیں، یہ جو دنیا کے اندر انقلاب آیا، یہ اسلام کی برکت ہے، اور یہ انقلاب دنیا کے ہر خطے میں اسلام نے پیدا کیا۔ لوگوں کی لڑائیاں ختم ہو گئی، جھگڑے بند ہو گئے، خاندان قبیلے میں ایک دوسرے کے اندر جو فخریہ لڑائیاں چلتی تھیں، مباحثے ہوتے تھے، وہ ساری مجلسیں سرد پڑ گئیں، اور سب کو اسلام نے ایک لڑی میں پرو دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی ہے کیا؟ قرآن مجید۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید، یعنی سب مل کے قرآن پہ عمل کرو، سب ایک ہی رنگ میں رنگ جاؤ گے، سب ایک جیسے ہو جاؤ گے، سب ایک ہی نظریے پر، ایک ہی اعمال کے ساتھ، ایک ہی طریقے کے نظر آؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ تو دونوں چیزیں ہم لیتے ہیں، قرآن مجید اور ہمارے نبی کا اخلاق، یہ اللہ کی رسی ہے، اسے ہم مضبوطی سے تھام لیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا، میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں اور انشاءاللہ وقت آنے پر آپ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ دنیا چاہے جتنا اسلام کو بدنام کر لے، جتنے جھوٹے پروپیگنڈے کر لے، مگر پناہ اسلام کے دامن میں ہی ملے۔ یہ بات یاد رکھیے، ایک وقت آئے گا جتنی تیزی کے ساتھ ہم دولت میں ترقی کر رہے ہیں، اتنی ہی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے اخلاق اور انسانیت دور ہو رہی ہے۔ تو یہ دنیا دولت سے نہیں چلتی، یہ دنیا انسانیت سے چلتی ہے۔ انسانیت کی قدر ان لوگوں سے پوچھو، پیار اور محبت کی ایثار و قربانی کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھو جس کے پاس چاروں طرف دولت کی ریل پیل تو ہے، مگر ان سے وہ محبت کے بھوکے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں، ان کا سچا پیار کوئی نہیں، ان کے ساتھ صحیح معنوں میں حقیقت میں ان سے دل سے محبت کرنے والا جذبہ ان میں سے کسی کے پاس نہیں۔ ان لوگوں سے آپ پوچھئے تو انہیں سمجھ میں آئے گی، مگر ایسے بھی گھر ہیں کہ الحمدللہ روکھی سوکھی کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے سوتے ہیں، مگر ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، محبت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسلام سے بڑھ کر کے ایثار و قربانی اور محبت کا جذبہ انسانوں کے اندر کوئی دے ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اسلام کی بنیاد انہی چیزوں پر ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ غور فرمائیں، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز کے ثواب کے بارے میں بتایا وہ یہ فرمایا کہ سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے مجبور انسان کی مدد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک ایک بندہ کسی بندے کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مدد کرنے والے بندے کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ تم اپنے مجبور پریشان حال بھائی کی مدد کرو۔ آپ بتائیں اس سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور کون سا پیغام ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر خوبصورت پیغام انسانوں کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کریم ہیں، حضور کے جد کریم، آپ کی نسل میں بہت سارے انبیاء ہوئے، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی نسل میں سید الانبیاء بھی پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل پاک میں ہیں۔ اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، لوگوں کی مہمان نوازی کرنا سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے شروع کیا۔ اس سے پہلے دنیا میں مہمان نوازی نہیں ہوتی تھی، لوگ جانتے ہی نہیں تھے مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کوئی چیز ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا طریقہ یہ تھا، اتنے مہمان نواز کہ آپ اس وقت تک کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا۔ مہمان کا انتظار کرتے اور جب مہمان آتا تب شاندار کھانوں کا اہتمام فرماتے اور پھر مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پورا دن گزر گیا، اچھا مشہور تھا
ابراہیم خلیل اللہ جب تک مہمان نہیں آتا تو کھانا نہیں کھاتے، تو کوئی نہ کوئی مہمان آ ہی جاتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پورا دن گزر گیا، کوئی مہمان نہیں آیا، ابراہیم خلیل اللہ انتظار میں ہیں۔ دوسرا دن آیا، پھر کوئی مہمان نہیں آیا، بھوک بھی لگی ہے۔ تیسرا دن آیا، اب بھی کوئی مہمان نہیں آیا، تو مہمان تلاشنے نکل گئے، مہمان کو ڈھونڈنے نکل گئے، کوئی مہمان مل جائے تو بیٹھ کے کھانا کھاؤں۔ تو جو راستہ آپ کے گاؤں سے گزرتا تھا، لوگ دوسرے گاؤں کو جاتے تھے، اس راستے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، کوئی مسافر آئے گا اسے بلاؤں گا، کھانا کھلاؤں گا، پھر بھیج دوں گا۔ اتفاق سے ایک شخص آیا، آپ نے قریب آنے کے بعد اس سے فرمایا کہ بھائی تم چلو میرے گھر مہمان بنو، کھانا کھاؤ پھر چلے جانا۔ اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، بھوکا مسافر، اسے کھانے کی ضرورت تھی۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں جانتا تھا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسے نہیں جانتا، وہ کسی دوسری جگہ کا مسافر تھا۔ جب آپ اس کو لے کے اپنے گھر گئے، دسترخوان بچھایا، پانی رکھا، کھانا رکھا، تو آپ نے اس سے فرمایا اللہ کے بندے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لو اور اس کے بعد کھانا شروع کرو۔ اس نے کہا یہ اللہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ الرحمن کون ہے؟ الرحمن وہی ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ یہ رحیم کون ہے؟ الرحیم بھی وہی ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ یہ اس کی صفتیں ہیں، اس کا نام اللہ ہے، اس کی الگ الگ لقب ہیں، الگ الگ صفتیں ہیں۔ تو اس نے کہا ہم ان میں سے کسی کو نہیں جانتے، ہم اس کا نام نہیں لیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اسے سمجھایا کہ بندے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جب اس کا نام لے کے کھائے گا تو کھانے میں برکت ہوگی۔ اس نے کہا ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں تو اس کا نام کیوں لیں؟ اور میں نہیں جانتا کہ آپ کس کی پوجا کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، میں تو بتوں کی پوجا کرتا ہوں، میں انہی کا نام لے سکتا ہوں، میں اللہ کا نام نہیں لے سکتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سمجھائے پھر بھی نہیں مانا، تو آپ کو غصہ آیا، آپ نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اب وہ اٹھا اور چل دیا، جانے لگا۔ جب وہ چل پڑا تو حضرت جبریل امین حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس فرمایا کہ آپ نے اپنے مہمان کو کیوں ناراض کیا، اسے دسترخوان سے کیوں اٹھا دیا؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ جبریل تمہیں معلوم نہیں، میں نے اس سے کہا کہ اللہ کا نام لے کے اسے سمجھایا، اس نے انکار کر دیا، اس لیے میں نے اسے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ کے رب نے مجھے بھیجا، اور رب نے فرمایا کہ اس مسافر کی عمر 50 سال ہو گئی، میں نے 50 سال اسے کھلایا، آج تک اس سے اپنے نام کو زبردستی اس پر نہیں تھوپا کہ تو میرا نام لے گا اب میں تجھے کھلاؤں گا۔ ابراہیم تو نے ایک لقمہ کھلانے کے لیے اس سے جھگڑا کر لیا، یہاں تک کہ میری نعمت اس سے چھین کر اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بڑا عجیب لگی۔ آپ نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ ہے کہ آپ کے رب نے کہا ہے کہ آپ اس مہمان کو راضی کرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دوڑے اور وہ اپنے راستے پہ نکل چکا تھا، آپ اس کے قریب گئے، کہا بھائی چلو کھانا کھا لو۔ اس نے کہا میں نام نہیں لوں گا، تم جس کا نام لینے کی بات کرو میں اب بھی نام نہیں لوں گا۔ کہا تمہاری مرضی، مگر چلو کھانا کھا لو۔ تو اس نے کہا یہ بتاؤ کھانا تو کھا لوں گا، پہلے آپ نے دسترخوان سے اٹھا دیا، اب آپ میرے پیچھے آئے ہیں اور زبردستی مجھے لے کے جا رہے، معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جب تک آپ بتائیں گے نہیں اب میں آپ کے گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ میں نے جس رب کا نام نہ لینے کی وجہ سے مجھے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا، اسی رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ابراہیم مہمانوں کو ناراض نہیں کرتے،
اپنے مہمان کو راضی کر، میں نے 50 سال تک اسے کھلایا، اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی، تو نے ایک لقمے کے لیے اتنی بڑی بات کر دی، اسے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ تو اس نے کہا کیا واقعی تمہارے رب نے یہ بات کہی ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا ہاں، میں اپنے رب کے حکم سے ہی تیرے پیچھے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا تو حقیقت یہ ہے جو تیرا رب ہے وہی ساری کائنات ہے، جو اپنوں کو بھی پالتا ہے دشمنوں کو بھی پالتا ہے، جو اس کا نام لیتے ہیں اسے بھی کھلاتا ہے اور جو انکار کرتے ہیں اسے بھی کھلاتا ہے۔ رب تو وہی ہونا چاہیے جو سب کو کھلائے۔ میں توبہ کرتا ہوں اپنے معبود سے اور تیرے معبود کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے دوست، آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اور انبیاء کرام نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی، جو اخلاق اور کردار عطا فرمایا، یہ اسلام کا حصہ ہے۔ انسانیت، اثار و قربانی، پیار اور جذبہ لوگوں کے ساتھ جو اسلام نے عطا فرمایا، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ مگر ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مزاج مکھیوں کی طرح ہوتا ہے، وہ پورے خوبصورت بدن کو چھوڑ کر صرف اس جگہ کو تلاش کرتے ہیں جہاں پھوڑے ہوتے ہیں، پھنسیاں ہوتی ہیں، اور اسی جگہ وہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ اسلام کے نام کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، مگر انشاءاللہ نہ وہ کر سکے ہیں، نہ کر پائیں گے، اور نہ کبھی ان کا یہ خواب پورا ہوگا۔ کتنے ایسے گزرے، نسلیں ختم ہو گئیں، آج ان کے نام و نشان باقی نہیں، مگر اسلام ہر دن ترقی کر رہا ہے۔ ہر دن ایسا نہیں، کوئی ایسا دن نہیں آتا جس میں سینکڑوں لوگ توبہ کر کے اسلام کی بہاروں میں داخل نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، ہمیں اس پر فخر ہے۔ اللہ اس دین پر ہمیں قائم رکھے، اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیندار بنائے، اسلام پہ عمل کرنے والا بنائے، اسلام کو ماننے والا بھی اور اسلام پر عمل کرنے والا بھی بنائے، اسلام سے محبت کرنے والا اور صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات کو فالو کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، میرے خطاب میں کوئی غلطی ہوئی ہو، لفظاً معناً عمداً کسی بھی اعتبار سے سہون، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اعلان سماعت فرمانا ہے۔